مسجد اقصیٰ کے قریب جب پہنچنے والے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو پہلی گفتگو موسیٰ پاک کی ہوئی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں آ رہا تھا تو میرا گزر موسیٰ پاک کی قبر سے ہوا اور میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہاں سے ہمارا عقیدہ سچا ہو گیا، ہمارا عقیدہ واضح ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ نبی زندہ گئے، انبیاء زندہ گئے، ہمارا عقیدہ واضح ہو گیا۔ حضور نے خود بیان فرما دیا، سرکار فرماتے گئے جب میں موسیٰ پاک کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ قبر میں موسیٰ پاک کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ نماز تو وہی ادا کرتا گئے جو زندہ ہو۔ اب موسیٰ پاک اگر زندہ گئے، موسیٰ پاک کون گئے؟ جو حضور کے مقتدی ہیں مسجد اقصیٰ کے اندر۔ اگر مقتدی اتنا عرصہ پہلے وفات پا جانے کے بعد اپنی قبر میں زندہ ہے، ذرا سوچئے جس محبوب کو اللہ نے نبیوں کا امام بنایا اس امام کا کتنا مقام ہوگا، اس امام کا کتنا مقام ہوگا۔ خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الانبیاء حی فی قبورہم ویصلون۔ سرکار فرماتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں اور نماز بھی ادا فرماتے ہیں، نماز بھی ادا فرماتے ہیں۔ آج کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ حضور کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ میں نے کہا بدبختو تم کہتے ہو کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، حضور کو تو یہ بھی علم ہے کہ قبر میں کون ہے، قبر میں کون ہے اور قبر میں کیا کر رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر موسیٰ سے گزر کر موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کر کے، موسیٰ پاک کا انداز بیان کر کے، موسیٰ پاک جو کر رہے تھے وہ بیان کر کے موسیٰ پاک کی شان کو بھی بیان فرمایا، ساتھ ساتھ اپنی شان کو بھی بیان فرمایا۔ اگر موسیٰ پاک کی یہ شان ہے کہ اتنا عرصہ پہلے وفات پا جانے کے بعد اپنی قبر میں زندہ ہیں، اپنی قبر میں زندہ گئے، نماز ادا کر رہے ہیں، ذرا سوچو پھر امام الانبیاء کی زندگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام ابھی مسجد اقصیٰ میں پہنچے نہیں، موسیٰ پاک کی قبر سے گزر ہوا، موسیٰ پاک اپنی قبر میں ہیں، لیکن جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی وہاں بھی موجود تھے، وہاں بھی موجود تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی حضور مسجد اقصیٰ نہیں پہنچے، حضرت موسیٰ پاک کی قبر سے گزر رہے گئے۔ موسیٰ پاک تو نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، اپنی قبر میں موجود تھے۔ جب حضور مسجد اقصیٰ پہنچے تو حضرت موسیٰ وہاں بھی موجود ہیں، وہاں بھی موجود ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے حضور کے مسجد اقصیٰ پہنچنے سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو حکم عطا فرمایا کہ حضور کے پہنچنے سے پہلے پہنچو، حضور کے پہنچنے سے پہلے پہنچو، تاکہ میرا محبوب جب مسجد اقصیٰ پہنچو تو استقبال کرنے والے نبی پہلے موجود ہوں، استقبال کرنے والے نبی پہلے موجود ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے، جبریل امین نے اذان پڑھی، سب سے پہلے جبریل امین نے اذان پڑھی، اور زندگی میں پہلی مرتبہ جبریل امین نے مسجد اقصیٰ میں اذان پڑھی۔ جبریل امین خود امام گئے، فرشتوں کے امام گئے، اور یہ ایسی عظیم رات ہے کہ اس رات میں مسجد اقصیٰ میں سارے امام جمع ہو گئے۔ جبریل امین فرشتوں کے امام گئے اور ہر نبی اپنی امت کا امام گئے۔ قربان جاؤں جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا وہ نبی سارے نبیوں کا امام گئے، وہ نبی سارے نبیوں کا امام گئے۔ اذان ہو گئی، مصلی امامت خالی گئے، کوئی آگے بڑھ کر امامت کے لیے نہیں جا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں کے جھرمٹ میں تشریف فرما گئے۔ جبریل امین اذان پڑھنے کے بعد حضور کے بازو کو پکڑتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت آپ کا انتظار فرما رکھا گئے، مصلی امامت آپ کا انتظار فرما رکھا گئے۔ اچھا یہاں پر ایک سوال بھی ہے، حضرت آدم بھی امام، حضرت نوح بھی امام، حضرت ابراہیم بھی امام، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ بھی امام، سارے امام جمع گئے ہیں، لیکن حضرت آدم نے امامت کیوں نہیں کروائی؟
سوال تو بنتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امامت کیوں نہیں کروائی؟ حضرت نوح نے امامت کیوں نہیں کروائی؟ حضرت عیسیٰ، موسیٰ، حضرت داؤد نے امامت کیوں نہیں کروائی؟ وجہ یہ ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام امامت کرواتے تو نماز میں قرات کسی صحیفے کی کرتے جو ان پر صحیفہ نازل ہوا تھا، صحائف کی تلاوت کرتے۔ حضرت ابراہیم اگر مصلی امامت پر کھڑے ہوتے تو صحائف کی تلاوت کرتے۔ حضرت موسیٰ پاک اگر مصلی امامت پر کھڑے ہو جاتے تو تورات کی تلاوت کرتے۔ حضرت زبور، حضرت اپنا داؤد علیہ السلام مصلی امامت پر کھڑے ہو جاتے تو وہ زبور جو ان پر کتاب نازل ہوئی تو اس کتاب کی تلاوت کرتے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلی امامت پر اگر کھڑے ہو جاتے تو ان پر جو کتاب نازل ہوئی انجیل مقدس اس کتاب کی تلاوت فرماتے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو چکا تو ساری کتابیں منسوخ ہو چکی، ساری کتابیں منسوخ ہو چکی۔ جب قرآن موجود تھا تو کسی کتاب کی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں، قرآن کی تلاوت کی جائے گی۔ اور جب حضور موجود ہیں تو کسی نبی کو مصلی امامت پہ جانے کی اجازت نہیں، حضور امامت فرمائیں گے۔ تمام کتابوں کی سردار کتاب قرآن مجید ہے۔ جب قرآن آیا تو ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، جب حضور تشریف لائے تو ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب قاعدہ قانون یہ بنا جہاں قرآن موجود ہے وہاں پر کسی اور کتاب کی تلاوت نہیں کی جائے گی، اور جہاں پر حضور موجود ہیں کسی اور نبی کی امامت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ مسجد اقصی میں قرآن بھی موجود ہے اور مسجد اقصی میں حضور بھی موجود ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا مصلی امامت پر حضور کی تشریف لائیں گے، امامت بھی حضور فرمائیں گے اور تلاوت بھی حضور قرآن پاک کی فرمائیں گے۔